الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ سورہ حامیم السجدہ کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں خالق کائنات کی جو صفت بیان ہوئی وہ صفت رب ہے، اور یہ وہ صفت ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو جمع کیا، روایات میں الفاظ مختلف کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ مارا تو آدم علیہ السلام کی اولاد نکلی، تمام کو جمع کر کے خالق کائنات نے ان سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ آدم علیہ السلام کی جتنی ذریت، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے، ان سب نے اقرار کیا، جن میں بھی شامل تھا، آپ بھی شامل تھے،
جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے خود کو سمجھتا ہے وہ اس عہد میں شامل تھا، اور جو خود کو بندروں کی نسل سمجھتے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسان بندر سے بنا، پہلے بندر تھا، تو جو بندروں کی اولاد ہے ان کی بات الگ ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان سب سے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات ہمارے دل و دماغ میں ڈالی گئی، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا وہ اس صفت کے ساتھ، ربوبیت والی صفت کے ساتھ، الستُ بربکم، کہ یہاں اقرار کرو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے رب نے رسولوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ رسول آ کر یہی بتلاتے رہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، اور قرآن مجید میں آپ قرآن مجید کا بنظر عمیق مطالعہ کریں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ شروع میں ہی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے جہانوں کا، پروردگار ہے جہانوں کا۔ قرآن کی ابتدا بھی یہاں سے ہوتی۔ رب کا معنی آہستہ آہستہ پرورش کر کے حد کمال تک پہنچانے والا۔ تو شروع بھی قرآن مجید کا لفظ رب سے ہے، اور درمیان میں بارہا خالق کائنات نے لفظ رب استعمال فرمایا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اس عہد کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اور قرآن مجید کا اینڈ دیکھیں، قرآن مجید ختم بھی اسی پہ ہوتا ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ۔ تو ربوبیت کا سبق جو عالم ارواح میں دیا گیا اسی کی یاد دہانی ہوتی رہی، قرآن مجید میں اسی صفت کا تکرار ہوتا رہا۔ قرآن مجید کے آغاز میں بھی وہی لفظ رب ہے اور اینڈ پہ بھی وہی لفظ رب ہے۔ اور انسان جب اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں جاتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان ازلی نہیں، شروع سے نہیں تھا، حادث ہے، بعد میں اس کو وجود ملا، لیکن جب ایک مرتبہ دنیا میں آ چکا اب اس کے لیے فنا نہیں ہے، انتقال ہے، بالکل ختم نہیں ہوگا، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہوگا۔ پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آئے، پھر عالم دنیا میں آئے، یہاں سے پھر عالم برزخ میں، اور جب یہاں سے منتقل ہوں گے قبر میں جائیں گے تو وہاں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ گویا سب سے پہلی بات جو سکھائی گئی عالم ارواح میں الست بربکم، جس کا ہم نے اقرار کیا، تو قبر میں بھی سب سے پہلا سوال اسی سے متعلق ہوگا کہ دنیا میں رہ کر کہیں اس بات کو بھول تو نہیں گئے، دنیا میں کہیں کسی اور کو تو رب نہیں سمجھا۔ تو 3 سوال، پہلا پیپر جو کہ آؤٹ ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلا چکے ہیں
کہ یہ 3 سوال کیے جائیں گے، اور سب سے پہلا سوال ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ پیٹ کے پجاریوں نے مختلف قسم کی کہانیاں بنائیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ غوث اعظم کو رحمت اللہ علیہ کو جب قبر میں رکھا گیا اور نکیرین آئے، منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے، اور انہوں نے سوال کیا مر ربک، تو غوث اعظم نے فرشتے کو پکڑ لیا۔ پتہ نہیں کس طرح عوام کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ مقصد ان لوگوں کا یہ ہے، لوگوں سے نذرانے حاصل کرنا، ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے کہ عمل جو بھی کرتے رہو کوئی بات نہیں، صرف غوث اعظم کے نام کی 11ویں ہونی چاہیے، نکیرین سے وہ خود ہی نمٹ لیں گے، تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مختلف قسم کی کہانیاں انہوں نے بنائیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ ان پہ یقین کر لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اپنا مقتدا پیشوا مان لیتے۔ تو قبر میں سب سے پہلے سوال یہی ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ جو عالم الست میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا۔ پہلا سوال قبر کا یہ کیوں ہوگا مر ربک؟ اس لیے کہ اس لفظ رب کی بڑی اہمیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ دنیا میں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم قرآن مجید کا بنظر عمیق مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے جو ربوبیت کے مدعی تھے، جنہوں نے خود کو رب سمجھا، جنہوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے ساتھ انبیاء ٹکرائے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ملے گا نمرود کے ساتھ۔ نمرود بھی وقت کا حکمران تھا، ظالم جابر حکمران تھا، وہ بھی رب ہونے کا مدعی تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تو اس نے کہا انا الذی احیی و امیت، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ صفت صرف تیرے رب کی نہیں، یہ میری بھی ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت میں بھی دیتا ہوں۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس نے جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، جس کے لیے سزائے موت کا حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کے لیے چھوڑنے کا حکم تھا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ تو کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کند ذہن ہے، یہ غبی ہے، فاتر العقل ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی دلیل پہ بحث نہیں کی، بلکہ اگلی دلیل پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بہا من المغرب، تو مغرب سے نکال کے لا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاقتور جب دلائل سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو آگ میں ڈالو، اس کے لیے آگ جلائی جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ واقعہ مفصل ہے، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ مورخین اور مفسرین نے اس واقعے کے تحت ایک چھپکلی کا ذکر کیا ہے
ایک تو یہ چھوٹی سی چھپکلی ہوتی ہے جو گھروں میں پائی جاتی ہے، ایک ذرا اس سے بڑی ہوتی ہے جو جنگلوں میں پائی جاتی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ پھونکے مار کر آگ جلانے کی کوششیں کرنے لگا۔ اب بلا آگ پہ اس کی پھونکوں کا کیا اثر، لیکن وہ بغاوت کر رہا تھا، ایک ایسے آدمی کی حمایت کر رہا تھا جو رب ہونے کا مدعی تھا اور ایک نبی کی مخالفت کر رہا تھا۔ اس کے لیے وہ اپنی کوشش کر رہا تھا، اگرچہ اس کے پھونکوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فویسق میں سے شمار کیا کہ یہ فاسق نافرمان اور بدماش قسم کا ہے، اور آپ نے فرمایا اس کو دیکھتے ہی مارو، اور جو پہلی ضرب سے اس کو مارے گا اس کو نیکیاں ملیں گی 100۔ تو اس کی پھونکوں کا اثر کیا ہوا؟ آگ پہ تو اس کی پھونکوں کا کچھ اثر نہ ہو سکا، لیکن اس نے خود کو بھی ملعون ثابت کر دیا، اپنی نسل کو بھی ملعون ثابت کر دیا کہ اس کی نسل کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کو دیکھو تو مارو۔ اس طرح وہ لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے لیکن اپنے الفاظ کے ذریعے، کلمات کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے باطل والوں کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مثال بھی اس چھپکلی کی ہے جو کچھ کر تو نہیں سکتے۔ جیسے مرزا پلمبر کا بیان آپ نے سنا ہوگا اسرائیل کی حمایت میں فلسطین کے خلاف، تو یوں سمجھو کہ یہ وہی چھپکلی ہے، یہ وہی نسل ہے، کچھ کر نہیں سکتے لیکن خود کو ملعون ثابت کر جاتا۔ تو ایک نمرود کا ذکر جو رب ہونے کا مدعی تھا، ایک فرعون کا ذکر وہ بھی رب ہونے کا مدعی تھا، اس کا بھی دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی ربوبیت کو بھی نہیں مانا، ابراہیم علیہ السلام نے فرعون کی ربوبیت کو بھی نہیں مانا۔ انبیاء کرام یہی سبق دیتے رہے کہ تم نے اقرار کیا ہے عالم ارواح میں الست بربکم کے جواب میں، تم نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو رب تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا